Let's start our lecture today. آج ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے، دو ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے آج، کہ کلر اینڈ لینگویج اکارڈنگ ٹو دا سوشیو لنگوسٹکس، اینڈ وٹ از ٹیکسونمی ان لینگویج، یا ٹیکسونمی ان سوسائٹی ریگارڈنگ لینگویج، یا ٹیکسونمی ان دا سوشیو لنگوسٹکس. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ ٹاپک پچھلے ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے جو ہم نے کنشپ والا ٹاپک پڑھا تھا. اب ٹیکسونمی میں ایسے ہوتا ہے کہ پیپل آلسو یوز، ایک دفعہ یہ جو لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کی وضاحت دے دیتا ہوں اور ایگزامپلس دے دیتا ہوں. کہ پیپل آلسو یوز لینگویج ٹو کلاسیفائی اینڈ کیٹیگرائز ویریس ایسپیکٹس آف دا ورلڈ ان وچ دے لیو. کہ لوگ لینگویج کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں، کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے حساب سے. دیکھیں لینگویج کلاسیفائی ہوتی ہے، ایک تو آپ نے لینگویج ایز اے سائنس والے ٹاپک میں پڑھ رکھا ہوا ہے کہ لینگویج کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ہم. تین بڑے لیولز ہوتے ہیں لینگویج کے. ایک ساؤنڈ کا لیول ہوتا ہے جس میں فنیٹک فنالوجی آ جاتا ہے. ایک ورڈ فارمیشن اور ورڈ ارینجمنٹ کا ٹاپک ہوتا ہے جس میں مورفولوجی، سنٹیکس، گرامر آ جاتا ہے. اور ایک آپ کا جو تیسرا فیز اس کا ہوتا ہے، تیسری لیئر جو ہوتی ہے، تیسرا اسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس سیمینٹکس کا، پریگمیٹکس اور ڈسکورس کا، یعنی میننگ والا پورشن. کیٹیگرائز کر لیا، مزید آپ اس کو سب کیٹیگرائز کرتے ہیں، آپ اس کو پارٹس آف سپیچ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پارٹس آف سینٹینس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹائپس میں چلے جاتے ہیں سینٹینس کی، اور ڈیٹیل میں آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا لینگویج کو. اچھا، لینگویج کی یہ کیٹیگرائزیشن اکارڈنگ ٹو سم ایسپیکٹ ہوتی ہے سائنٹیفکلی. اسی طریقے سے جب وہ لینگویج سوسائٹی کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی سچویشن کے اعتبار سے اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلاسیفائی اینڈ کیٹیگرائز ویریس ایسپیکٹس آف the world in which they live. کہ وہ دنیا کے جس کونے میں رہنے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل، اب ہم انسانوں نے نا انسانوں کے ریلیشنز کے لیے کیٹیگرائزیشنز کی ہوئی ہیں. کچھ رشتے جو ہیں نا ہمارے خونی رشتے ہیں، کچھ رشتے ہمارے دور پار کے ہیں، محلے داری کے ہیں، کچھ ریلیشنز ہمارے آفیشیل ہیں، اسی طریقے سے کچھ ریلیشنز ہمارے علاقائی ہیں، کچھ ریلیشنز ہمارے زبان کے اعتبار سے ہیں، کچھ ریلیشنز ہمارے قومیت کے اعتبار سے ہیں. ریلیشنز بنے ہیں نا، کیٹیگرائز کر لیا ہم نے انسانوں کو. اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ہر ایسپیکٹ، یہ صحت کا طبقہ ہے، یہ اکانومی کا ہے، یہ پالیٹکس کا ہے، ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. بٹ دے ڈو ناٹ آلویز کلاسیفائی تھنگز the way scientists do. لیکن ہم نا سائنسدانوں کی طرح کیٹیگرائز نہیں کرتے. مثال کے طور پر سائنسدانوں نے تو پوری دنیا کی چیزوں کو اس طرح کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ ایک جاندار ہیں اور ایک بے جان ہے. آگے بے جان چیزوں کی بھی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں، جاندار چیزوں کی بھی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں. لیکن ہم سوسائٹی کے اندر چیزوں کو ایسے کلاسیفائی تو نہیں کرتے، ہم اپنی نیڈ کے مطابق کرتے ہیں. ہم اسے ریلیجن کے مطابق کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ایریا کے مطابق کر سکتے ہیں، خاندان کے مطابق کر سکتے ہیں، سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، فائنینشیل سٹیٹس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. تو ہم کلاسیفائی اپنے حساب سے کرتے ہیں. دے آفن ڈیولپ سسٹم وچ وی کال فوک ٹیکسونمیز. ایسے جو سسٹم انسان اپنی سہولت کے لیے معاشرے کے اندر لینگویج کے اندر بنا لیتا ہے، اس کو ان سسٹمز کو ٹیکسونمی کہتے ہیں rather than scientific classification. A folk taxonomy is a way of classifying a certain part of reality so that it makes some kind of sense to those who have to deal with it. پھر بعض دفعہ مقامی لوگ، علاقائی لوگ، یا اس کو بڑے لیول پر بھی اپنے حساب سے اسے کیٹیگرائز کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم فوک ٹیکسونمی کہتے ہیں. اچھا، لینگویج کا اس کے اندر ریلیشن اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو کلاسیفائی کیا ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو لینگویج کی مدد سے کلاسیفائی کیا. دنیا میں ریلیشنز، تعلق، اپروچز سمجھنے کے لیے ہم استعمال لینگویج کا کرتے ہیں. ہم نے جتنی بھی کیٹیگرائزیشن لینگویج کے اندر سوسائٹی کے اندر کی ہیں، وہ ہم نے لینگویج کے ذریعے کی ہیں. کہ یہ پیرنٹیج ریلیشنز ہیں، یہ ہمارے سوشل ریلیشنز ہیں، یہ ہمارے ریلیجیس ریلیشنز ہیں، یہ ہمارے پولیٹیکل ریلیشنز ہیں. تو ٹیکسونمی اپنی سہولت کے لیے سوسائٹی جو چیزوں کو کلاسیفائی اور کیٹیگرائز کر لیتی ہے، ہم اس چیز کو ٹیکسونمی کہتے ہیں. اور ہم لینگویج کو بھی اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اس کو ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی،
یہ ہو گیا ہمارا ٹیکسونمی کے اعتبار سے. ٹیکسونمی کلیئر ہے جی؟ if anybody has any issue, now move forward. The next topic, color. Try to understand this topic keenly and critically. اس کو ذرا غور سے سمجھیں کلر کے اعتبار سے. اچھا اٹ از ویری سمپل ٹاپک اگر میں آپ اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کر دوں, لیکن اس کو جب ہم فردر انفولڈ کرتے چلے جائیں گے, جب ہم اس کو مزید کیٹیگرائز کریں گے, یو ول فائنڈ دیٹ دس از ناٹ ایز سمپل ٹاپک ایز وی کنسرنڈ اٹ. مثال کے طور پہ ساری جو لینگویجز ہیں نا, ان کے اندر نا کلر کے لیے ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے نا, جیسے ہم رنگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹرمز استعمال کرتے ہیں. یہ سرخ رنگ ہے, یہ ہرا رنگ ہے, یہ کالا رنگ ہے, یہ سفید رنگ ہے. اچھا یہ صرف اتنا کلر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کلر کہہ رہے ہیں, اس کا ہماری لینگویج پر ڈھیر سارا اثر ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین اے سینٹینس آف اردو. وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے, یعنی کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. سیاہ سفید ہیں تو کلر ہی نا, ٹھیک ہے. اچھا ہر کمپلیکشن از ڈارک, اس کا جو رنگ ہے ڈارک نظر آ رہا ہے. اب یہ باقاعدہ طور پر آپ انسانوں کی کیٹیگری میں آگے سیاہ و سفید کا مالک ہے, آپ اس کو پولیٹیکلی بھی لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے علم کی روشنی پھیل گئی, جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا, تاریکی چھٹ گئی, ٹھیک ہے. روشنی سفیدی کو ظاہر کرتی ہے, اندھیرا بلیک کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ جو کلر کا استعمال ہے نا کسی بھی لینگویج کے اندر, اس کو آگے بھی ہم مزید بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ایک تو کلر ہوتا ہے ویسے ہی نارملی, دوسرا ہم کلر کو جب استعمال کرتے ہیں نا روٹین میں جا کے, جیسے مثال کے طور پر ریڈ کلر جو ہے یہ بلڈ شیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو ریڈ کلر ہے یہ انقلاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ریڈ روز جو ہے لو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو اشارہ لگتا ہے سڑکوں کے اوپر وہ بھی ریڈ کلرڈ ہوتا ہے. تو ریڈ کلر ہے تو کلر ہی, لیکن کتنے طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے. ہم جو کلر ہے نا, کلر کو صرف سمپلیفائی ایک ایسے رنگ نہیں کہتے, اس کی نا ڈفرنٹ کیٹیگرائزیشنز بھی ہوتی ہیں. ہم ان کو ڈفرنٹ ڈائریکشنز کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اب اس کو آگے ہم پھیلاتے ہیں کہ کلر کا لینگویج کے ساتھ کیسے تعلق ہے, اور پھر کلر کا لینگویج کے ساتھ, ایریا کے ساتھ, ایسپیکٹ کے ساتھ, سچویشن کے ساتھ, جیوگرافیکل باؤنڈری کے ساتھ کیسے تعلق بنتا ہے. کہنے کو تو کلر ہے, ہر زبان کے اندر کلر کے لیے ورڈز بھی ہیں, کلرز بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں بیسک کلر ٹرم مسٹ بی اے سنگل ورڈ. ہم سادہ طور پہ رنگ کے لیے کہتے ہیں نا, ایک ہم سنگل ٹرم استعمال کر دیتے ہیں, بلو اور یلو, ناٹ سم combinations of the words light blue اور pale blue, yellow etc. کہتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بیسک کلر کو بتانا ہوتا ہے نا, بنیادی رنگ کو بتانا ہوتا ہے, ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں یہ بلو کلر ہے, یہ یلو کلر ہے. ہم اس طرح کی ٹرمز استعمال نہیں کرتے کہ یہ لائٹ بلو ہے یا یہ پیل یلو ہے. یہ کب استعمال کرتے ہیں ہم آگے جا کے, اچھا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. It must not be applied only to a very narrow range as object as for example blonde in applied in English almost اچھا جی exclusively to the color of the hair and the wood. کہتا ہے کہ ہم نا اس کو بہت زیادہ نیرو مائنڈ میں, ہم رنگوں کو بہت شارٹ وے میں استعمال نہیں کرتے ہمیشہ. مثال کے طور پہ جس طرح بلونڈ کا ورڈ ہے وہ انگلش لینگویج کے اندر اخروٹی رنگ کے بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور درخت کے لکڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہتا ہے رنگ کا تعلق اتنے چھوٹے محدود پیمانے سے بھی نہیں ہے. لیکن also the term must not be highly restricted in the sense that it is used by only a specific subset of the speakers such as interior decorations or fashion writers. اور اس کا تعلق بہت زیادہ restricted, اس کا تعلق بہت زیادہ closed, بہت زیادہ تنگ, بہت زیادہ نیرو کے ساتھ بھی نہیں ہے. جس طرح نیرو رینج اس نے اوپر لکھا وہ تو رینج کی بات کر رہا تھا, یہاں پر ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ کی بات کر رہا ہے کہ جس طریقے سے فیشن ڈیزائنرز استعمال کر دیتے ہیں کہ یہ رنگ اس طرح ہو گیا. یہ مثال کے طور پر اگر آپ کپڑوں کی بات کریں تو اگر آپ مختلف شاپس پہ جاتے ہیں, لڑکیوں کو اس کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا, ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں. اچھا وہ نا فیمس ہو جاتے ہیں جو صرف ڈریس کے ساتھ ہی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن وہ بیسک کلرز میں شامل نہیں ہوتے, اسے کسی برانڈ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. کلر کی اور بھی اسی طرح کے کلر کے اسی نام کے ساتھ کلر کے ڈفرنٹ شیڈز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو زندگی میں کبھی ٹیکسٹائل وزٹ کرنے کا موقع ملے, وہاں پر آپ کلر ڈپارٹمنٹ میں, فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, تو جو کلرز کے بیسک نام انہوں نے کپڑوں کے رکھے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کامن یوز میں جو استعمال کرتے ہیں نا, وہاں پہ ڈھیر سارا فرق ہوتا ہے. ہم بلو کو بلو کہہ دیتے ہیں, لیکن بلو کے ڈھیر سارے شیڈز وہاں پہ جا کے نکل آتے ہیں. سو کہتا ہے یہ اس طریقے سے بھی اتنا نیرو بھی نہیں ہے کہ کوئی رائٹر اس کو ایک مخصوص اینگل میں استعمال کرتے یا فیشن کے طور پر یا کسی اور اینگل سے ان کو دیکھا جائے. اچھا جی, اب اس سے آگے چلتے ہیں. اب اس میں وہ کلیئر کٹ آپ کو بتایا کہ کلرز کتنے ہیں اور اس کے سب کیٹیگرائزیشنز کیسے ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں. اچھا, اب 2 اس نے کریٹکس کا نام دیا ہے, سوشیو لنگوسٹکس کے مشہور کریٹک ہیں برلن اینڈ کے. کہتے ہیں کہ an analysis of the basic color terms found in the wide variety of the languages reveals certain very interesting patterns. کہ ان دونوں نے, ان 2 critics نے جب کلرز کی فارمیشن کو اور لینگویج کی ورائٹیز میں ان کو چیک کیا کہ کون سے رنگ کے لیے کون سے ورڈز اور کون سی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, تو انہیں بہت دلچسپ چیزیں ملیں. کیسے؟ if a language has only 2 terms they are for equivalents of the black and white. کہتے ہیں کہ اگر رنگوں کی کوئی بنیادی 2 ٹرمز کا ذکر کیا جائے نا, تو دنیا میں رنگ تو 2 ہی بنتے ہیں, ایک بلیک ایک وائٹ. یہ ہو گیا فرسٹ اسٹینڈرڈ. دوسرے نمبر پر آ جائیں, ڈارک اینڈ لائٹ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. if a third is added, اگر ان کے ساتھ اگر ہم تیسرا کلر ایڈ کر لیں, وہ ریڈ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم چوتھا کلر ایڈ کر لیں اور 5واں, وہ یلو اور گرین ہو سکتے ہیں. بٹ دا آرڈر میں بی ریزروڈ. اسی طریقے سے یہ آرڈر آگے چلتا رہے گا. اگر کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم چھٹا اور 7واں رنگ تلاش کرنے کی کوشش کریں, اس کو کیٹیگرائز کرتے جائیں, کھولتے جائیں, رنگوں کے ساتھ رنگ ملاتے چلے جائیں, تو بلو اور براؤن نکل آئیں گے کلر. اچھا, یہ ہو گیا. فائنلی ایز ان انگلش, اگر ہم انگلش میں بھی ڈفرنٹ کلرز استعمال ہوتے ہیں, شاید وہ دنیا کی دوسری زبانوں میں رنگوں کو اس طرح استعمال نہ کیا جاتا ہو, لائک گرے, پنک, اورنج اینڈ پرپل. ان کو بھی شامل کر لیا جائے, بٹ ناٹ ان اینی پرٹیکولر آرڈر. اب یہ کسی ایک آرڈر یا ترتیب سے نہیں ہوں گے. آپ نے اس آرڈر کو سمجھنا ہے تو کیپ ان مائنڈ دا سائنٹیفک وے. بنیادی طور پہ رنگ کہتے ہیں سفید ہوتا ہے. اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو, سورج کی روشنی سفید نظر آتی ہے, لیکن جب کوسے قزح کے بنتے ہیں تو 7 8 یا بعض دفعہ 9 رنگ بھی بن جاتے ہیں اس کے. اب بیسک کلر تو وائٹ تھا, اور اسی طریقے سے ان 4 کلرز کو اگر ملا دیا جائے, گرین کو, بلو کو, ریڈ کو, وائٹ کو, تو بلیک نکل آتا ہے. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بنیادی کلر تو 2 ہی بن رہے ہیں. اب اس کی سب کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, دوسرا درجہ, تیسرا, چوتھا, 5واں. پھر اس نے انگلش لینگویج کے اندر کلرز کے نام استعمال کیے تو کہتا ہے بن جاتا ہے. لیکن کہتا ہے کہ اس کو ہم نا کوئی پرٹیکولر آرڈر نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو آرڈر میں استعمال کریں, ترتیب میں ہم استعمال کریں کہ یہ پہلا ہے. رنگوں کے نام ہو سکتے ہیں. In this view, there are only 11 basic color terms. اس طریقے سے اگر ہم ان سب کو ملا لیں تو 11 رنگ بنتے ہیں. Although Russian is acknowledged to have 12 since it is 2 in the blue region. یہ سینیج ڈارک بلو کو کہتے ہیں, and گولوبوج وہ لائٹ بلو کو کہتے ہیں. وہ بلو کے بھی آگے 2 کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اگر اوورال دیکھا جائے, اب یہ جو 2 کریٹکس ہیں انہوں نے آل اوور دا ورلڈ لینگویج کے اندر ان کلرز کے لیے نام تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہ انہیں مختلف ملے. مثال کے طور پر اب اس کو نا ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. کلر تو بنیادی طور پہ وہی ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ مختلف لینگویجز میں مختلف ایریاز میں جاتے چلے جائیں تو ان کلرز کے لیے شاید آپ کے اپنے علاقہ میں نام کچھ اور ہوں, دوسری جگہوں پر جا کے ان کے لیے اور نام بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اب اس کو دیکھتے ہیں ہم آگے. کہتے کہ all other terms for colors are combinations like gray. اچھا, اس کے علاوہ جتنے بھی ہم رنگوں کے لیے نام استعمال کرتے ہیں نا, وہ بیسک نام نہیں ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, مختلف رنگ مل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس نے کہا ہے کہ گریش براؤن, براؤن کلر ہے, گریش ٹچ اس میں آ رہا ہے. اچھا, پھر ویریشنز آ جاتی ہیں, جیسے کہ اسکارلٹ ہے, اسکارلٹ سرخ کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, جیسے اسکارلٹ فیور بھی ہوتا ہے, انسان کا چہرہ جسم سرخ پڑنا شروع کر دیتا ہے. موڈیفیکیشنز ہو بھی جاتی. فائر انجن کلر ہے, فائر انجن ریڈ, ٹھیک ہے, یعنی کہ آگ کے رنگ کی طرح کا سرخ. And finally the kinds of the designations
favored by paint and cosmetic manufacturers. اور بعض دفعہ مختلف پینٹ کرنے والی کمپنیاں اور کاسمیٹک کے مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں دو چار رنگوں کو ملا کے دو رنگوں کا مکسچر بنا لیتے ہیں, جیسے پیل بلو کہہ دیتے ہیں, پیلا پڑتا ہوا رنگ بھی ہو اور نیلا بھی ہو اسی کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے سب کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہیں کہ there is some reasons to believe that communities. اچھا وہ ایسی کی ریزنز ہیں کوئی باقاعدہ, ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ that show little technological development employ the fewest color terms. کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی ڈائریکٹ کلر کی ٹرمز کے ساتھ اثر ہوتا ہے. یہ بہت سچ ہے. اب دیکھیے گا کیسے, یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. اس بات کو اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے نا, جدت آنے کی وجہ سے, سائنس آنے کی وجہ سے جو رنگوں کی ٹرمز ہیں نا وہ بدل گئی ہیں, وہ زیادہ ہو گئی ہیں, اور جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر رنگوں کو اور طرح سے پکارا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے, اور جہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہاں پر اور طرح سے لیا جاتا ہے. On the other hand, technologically advanced societies have terms corresponding to all even mentioned above. کہتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, تکنیک کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے ترقی یافتہ معاشرے ہیں نا وہ ان ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. Societies in intermediate stages have intermediate numbers. جو نارمل میڈیوکر ایون سوسائٹیز ہیں وہاں پر جو کلرز کی ٹرمز ہیں نا وہ بھی ذرا کم استعمال کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل دا ٹائپ آف نائجیریا ہیو 3 ٹرمز, مطلب نائجیریا کے اندر 3-4 ٹرمز ہیں کلرز کے لیے. گیریو آف ایسامینڈ اور ہنانو میں اس کے لیے جو فلپائن کا ایک علاقہ ہے 4, وہاں پر 4 بیسک ٹرمز ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لیکن جب انڈسٹری نہیں آئی تھی نا, میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اتنے زیادہ رنگ کوئی نہیں ہوتے تھے کپڑوں کے, بیسک کلر تھے جو نیچرلی مل جاتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی کلر نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ لوگ نیچرل چیزوں سے سرخ رنگ بنا لیتے تھے کپڑوں کا, بلیک کر لیتے تھے, وائٹ کر لیتے تھے, سبز رنگ مل جاتا ہے سبز کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, کہیں کہیں نیچرل چیزیں مل جاتی ہیں بلو کر لیتے ہوں. تو لینگویجز کے اندر ٹرمز بھی یہی تھی, اور جو معاشرے ابھی اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں وہاں پر ان لینگویجز کے اندر یہی ٹرمز استعمال کر رہی تھی. پھر کیا ہوا, ٹیکسٹائل انڈسٹری آ گئی. ٹیکسٹائل انڈسٹری آ گئی تو کپڑا رنگنے کا کام بھی شروع ہوا. جب کپڑا رنگنے کا کام شروع ہوا تو انہوں نے کپڑے کو بیچنے کے لیے دلکش کلر کریٹ کرنا شروع کر دیے خود سے. ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا. اب انہوں نے 2-3 کلرز مکس کرنا شروع کر دیے. ایک نیا رنگ نکلا ہے, نیا رنگ نکلا ہے, نیا رنگ نکلا ہے, نیا رنگ نکلا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹے ہوتے بچوں کو شوق ہوتے ہیں مختلف پینسلوں کو, مختلف کلرز کو, مختلف مارکرز کو مکس کر کے ان کی انک کا نیا ڈیزائن نکالنے کی کوشش کرنا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جہاں ٹیکنالوجی جن سوسائٹیز میں زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کلرز کے لیے ٹرمز بھی زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلرز کی ٹرمز کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنتا ہے, آپ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اینڈ دس از دا فائنل کہ واٹ آر دا بیسک ریزنس. یہ جو کلرز کے لیے مختلف لینگویجز کے اندر مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں یا لینگویج کے اندر کلرز کو جو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے. کہتا ہے کہ اس کی جو ریزن ہے نا کہ سسٹمز آف ڈویژن میں ڈیپینڈ آن دا ورائٹی آف دا فیکٹرز. کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, جیوگرافیکل ہو سکتے ہیں علاقائی اعتبار سے. اچھا, اس کے بعد کلائمیٹک اثرات بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر برفانی علاقوں کے اندر, جو برفانی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں وہاں پہ سورج ہی بہت کم نکلتا ہے, تو وہ کتنے سے کلر دیکھتے ہوں گے لائف کے, وہاں پر کتنے کلر کے پرندے آ سکتے ہوں گے. میں بھی کچھ برفانی علاقے اور کچھ ریگستانی علاقے, ڈیزرٹڈ ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو وہاں کی لینگویجز کے اندر وہاں پر جو لینگویجز کریٹ ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے جو کلرز دیکھے نہیں تھے ان کلرز کے لیے ان کے پاس ٹرمز بھی نہیں ہوں گی. اب مثال کے طور پہ سیاچین پہ رہنے والے لوگ, اب مثال کے طور پر یورپ کے کچھ برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگ, رشیا کے کچھ برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ساری زندگی وہیں رہتے ہیں, وہاں سے باہر نکلے نہیں ہیں اور وہیں پر کچھ لینگویجز بھی ڈیولپ ہوئی ہیں, تو ان لینگویجز کے اندر ان کلرز کے تو نام نہیں ہوں گے نا,
نہ ٹرمز ہوں گی جو اس علاقے میں پائی نہیں جاتی. تو لہٰذا جو کلرز کا لینگویج کے اندر تعلق ہے, کلائمیٹک بھی ہے, ریلیجیس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ریلیجن وائز بھی کلر, ایکڈیمک بھی ہو سکتا ہے, ان کی ایجوکیشن کتنی سی, انہیں کتنے سے رنگوں کا پتہ ہے, ان کو پڑھایا سکھایا کتنا گیا, اینڈ سو آن. تو کہتے ہیں کہ جو سسٹم آف ڈویژن ہے نا ان کلرز کا, کہ اتنے کلر ہوتے ہیں, اتنے کلر ہوتے ہیں, ایسے ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے, کلرز کو ایسے استعمال کریں, کلر کے لیے یہ ٹرمز استعمال کریں, اور اس ٹرم کو یہاں پر ایسے استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ ضروری تو نہیں کہ پوری دنیا کے اندر ریڈ کلر کو انقلابی نشان کے طور پہ لیا جاتا ہو, ٹھیک ہے, یہ ضروری تو نہیں کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی سبزے کا ذکر کیا جاتا ہو وہ اس کو خوشحالی سے تشبیہ دیتے ہوں. اب علاقائی طور پر لینگویج کے اعتبار سے ان ٹرمز میں ڈفرنٹ اسپیکٹس میں ڈفرنس آ سکتا ہے, لازمی نہیں لی کہ ان کے لیے ٹرمز بھی یہی استعمال ہوں اور ان ٹرم سے جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہو جو ایک علاقے میں لیا جا رہا ہے. تو جو کلر کے لیے ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے جو ڈفرینسز ہیں وہ جیوگرافیکل, کلائمیٹک, ریلیجیس, ایکڈیمک بھی ہو سکتے ہیں. کہ نوٹ دا ایچ کیس unlike the color spectrum there is a need to choose any arbitrary beginning اور اینڈ پوائنٹ. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لینگویج کے اندر جب بھی چیزوں کو نیمنگ کی جاتی ہے, چیزوں کی انہیں جب نام دیے جاتے ہیں تو وہ ہوتا آربیٹریری بگننگ کے ساتھ ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لینگویج کے اندر جو فلاں قسم کی ٹرم ہے اس دور میں اس بندے نے یہ رنگ ملائے تھے تو انہوں نے اس رنگ کو یہ نام دے دیا تھا. بنفشی رنگ ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ بنفشی رنگ کو بنفشی کا نام کب دیا تھا, کس نے دیا تھا, کیسے دیا تھا, کیوں دیا تھا, اینڈ سو آن. So this is today's topic about taxonomy and about colors and use of color terms in different languages. If you people have any question you can ask, and you can ask in the comments on YouTube lecture as well.